ساتھ شاعری کا تعلق جذبات کی سرفرازی سے ہے اور سائنس کا تعلق دماغ اور ذہن کی برتری سے ہے، لیکن ان دونوں کے امتزاج کو قائم رکھنا کہ سائنس کا احترام بھی باقی رہے اور شاعری کی افضلیت بھی باقی رہے، بڑا مشکل فن، بڑا مشکل ہنر ہے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت جس کی سائنسی بصیرت پر ہمیں ناز ہے، ڈاکٹر گوہر رضا صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں بہت ادب سے ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں۔ وہ غزل پڑھیں گے یا نظم، یہ ان پر ہے، لیکن جو کچھ بھی پڑھیں گے ہمارے ذہنوں کو روشن کرے گا، یہ مجھے یقین ہے۔ ڈاکٹر گوہر رضا۔ دوستو، یوم جمہوریہ کا یہ جشن جتنی خوبصورتی سے وطن سے دور منایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ سب کو مبارکباد دینی ضروری سمجھتا ہوں میں۔ یوم جمہوریہ کا جشن اس لیے منانا ضروری ہے کہ ہمارے وطن کا جشن ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری وجہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کی بہت بڑی آبادی رہتی ہے۔ انسانیت کے چہرے پر نظر ڈالیں تو ہر 7 انسانوں میں سے ایک انسان اس دھرتی پر ہندوستانی ہے۔ بے شک۔ یہ خواب 1857 سے لے کر جلیان والا باغ اور وہاں سے ہوتا ہوا 1942 میں جہازیوں کی بغاوت تک کا خواب ہے۔ اس خواب نے ایک مستحکم جمہوریت دنیا کو دی اور انسان نے ایک بڑا ایکسپیریمنٹ، ایک بڑا تجربہ شروع کیا۔ بہت لوگوں کو یہ شک تھا کہ یہ تجربہ ناکام ہوگا، بہت لکھا گیا، لیکن اتنی مستحکم جمہوریت دنیا میں اور کسی جگہ اس طرح دکھائی نہیں دیتی۔ دوستو، یہ جمہوریت اس لیے مستحکم ہے کہ اس کی نیو میں سیکولرزم پڑا ہوا ہے، جو ہمیں دوسرے ملکوں میں جو ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد آزاد ہوئے زیادہ تر میں دکھائی نہیں دیتے۔ ناظم و مشاعرہ صاحب نے شروعات میں ہی یہ بات کہی کہ ہماری جمہوریت بے حد مستحکم ہے۔ میں صرف اس کی وجہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے خراج عقیدت نظم جلیان والا باغ۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب بتاؤ۔ کبھی تو سورگ جھک کے پوچھتا ہی ہوگا اے فلک، کبھی تو سورگ جھک کے پوچھتا ہی ہوگا اے فلک، یہ کیسی سرزمین ہے، یہ کون لوگ تھے یہاں جو زندگی کی بازیوں کو جیتنے کی چاہ میں لٹا رہے تھے بے جھجک لہو کی سب اشرفیاں، لٹا رہے تھے بے جھجک لہو کی سب اشرفیاں، یہاں لہو لہو کے رنگ میں آیا تھا کس طرح، نہ سبز تھا نہ کیسری نہ تھا صلیب کا نشان۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب؟ نہ سبز تھا نہ کیسری نہ تھا صلیب کا نشان، نہ رام نام تھا یہاں نہ تھی خدا کی رحمتیں، نہ سورگ ان کی منزلیں نہ نرک کا سوال تھا، مسیح و گوتم و رسول کرشن کوئی بھی نہیں کہ جس کے نام جام پی کے مست ہو گئے ہوں سب، یہ کون سی شراب تھی، واہ 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 واہ، یہ کون سی شراب تھی کہ جس کا یہ سرور تھا، یہ کس طرح کی مستیوں میں اس قدر غرور تھا، یہ کس طرح یقین ہو کہ ایک مشت خاک تھی جو زندگی کی مانگ میں بکھر گئی سندور سی، انہیں یقین تھا، انہیں یقین تھا کہ ان کے دم سے ہی بہار ہے، یہ کہہ رہے تھے ہم سے ہی بہار پر نکھار ہے،
بہار پر یہ بندشیں انہیں قبول کیوں نہیں، انہیں قبول کیوں نہیں یہ غیر کی حکومتیں؟ یہ کیا ہوا کہ یک بیک سب خاموش ہو گئے؟ یہ کیا ہوا کہ یک بیک سب خاموش ہو گئے؟ یہاں پہ اوس کیوں پڑی، یہ دھول دب گئی ہے کیوں؟ وہ جس سے پھول کھل اٹھے تھے زخم بھر گیا ہے کیوں؟ بہت مجھے اچھی، یقین ہے، کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، مجھے یقین ہے کہ پھر یہیں اسی مقام سے، مجھے یقین ہے کہ پھر یہیں اسی مقام سے اٹھے گا حشر، جی اٹھیں گے سارے نرم خواب، پھر برابری کا سب جنوں سمٹ کے پھر سے آئے گا، برابری کا سب جنوں سمٹ کے پھر سے آئے گا، بکھیر دے گی زندگی کی ہیر اپنی زلف کو، یہیں سے اٹھے گی صدا کہ خود پہ تو یقین کر، یہیں سے ظلم کی کڑی پہ پہلا وار آئے گا، یہیں واہ سے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد ڈاکٹر صاحب۔ ایک نظم اور عنایت کی جائے ڈاکٹر صاحب، بہت کرم ہوگا۔ دوستو، بہت وقت گزرا ہماری آزادی کو، اور اس نظم کو بہار لوٹ آئے گی کو آج کے دور کی نظر سے دیکھیں۔ ہوا چلی تو پتجھڑوں نے دھرتیوں کو چوم کر کہا بہار آئے گی، ہوا چلی تو پتجھڑوں نے دھرتیوں کو چوم کر کہا بہار آئے گی، بہار وہ کہ جس کی دھن میں مجنوؤں نے بے خطر نئی حدوں کو چھو لیا، بہار وہ کہ جس کی دھن میں مجنوؤں نے بے خطر نئی حدوں کو چھو لیا، بہار وہ کہ جس کو رہبروں نے پا کے کھو دیا، بہار وہ کہ جس کو رہزنوں کے ہاتھ بیچ کر خزاں خرید لائے تھے، بہار وہ کہ جس کو رہزنوں کے ہاتھ بیچ کر خزاں خرید لائے تھے، یہ رہزنوں کی رہزنی تو سنگ میل راہ ہے، یہ رہزنوں کی رہزنی تو سنگ میل راہ ہے، جو زندگی کی موہنی سے اب بھی تجھ کو چاہ ہے، اٹھا رباب عہد کر میں زندگی کی شان میں پھر قصیدے گاؤں گا، میں پھر سے لو بہت لگاؤں گا، میں پھر سے دل چلاؤں گا، اٹھا رباب عہد کر میں زندگی کی شان میں پھر قصیدے گاؤں گا، میں پھر سے لو لگاؤں گا، میں پھر سے دل چلاؤں گا، کروں گا پھر سے تیز تر قلم کے نشتروں کی دھن، کروں گا پھر سے تیز تر قلم کے نشتروں کی دھن، میں محنتوں کے دیوتا سے پھر کہوں گا یا خدا، میں محنتوں کے دیوتا سے پھر کہوں گا یا خدا، سمیٹ لے وجود کو سمیٹ کر تو اپنی چپ کو توڑ دے، پھر ایک بار لفظ کن سے ہو نیا جہاں آتا، بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، زندہ باد۔ پھر ایک بار لفظ کن سے ہو نیا جہاں آتا، وہی ثمر ہو پھر عطا کہ جس کو چکھ کے کہہ سکوں مجھے جہان چاہیے، جہان وہ کہ جس میں مجھ کو جرت گناہ ہو، جہان وہ کہ جس میں مجھ کو جرت گناہ ہو، یہ سورگ نرک ساتھ ہیں، سراب ہی سراب ہیں، جو چند ایک ہیں ادھر تو لاکھوں لاکھ ہیں، جو بہت چند ایک ہیں ادھر تو لاکھوں لاکھ ہیں، مجھے تو اپنی دھرتیوں پہ ہی بہار چاہیے، مجھے تو اپنی دھرتیوں پہ ہی بہار چاہیے۔ بہت اچھے ڈاکٹر صاحب، بہت اچھے، زندہ باد ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے ہیں؟